آج جیسے میں آپ کو اپنا آج کا بتا دیتی ہوں. آج میں صبح اٹھی تھی نماز کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم میں نے نماز پڑھی تھی. پھر اس کے بعد مجھے اچھے سے پتا تھا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. اب ظاہر ہے مجھے اس کے بعد ہیلپر دیکھیں میرے پاس تو کوئی ہیلپر نہیں ہے، میں نے نہیں رکھی ہوئی. ہاں افورڈ ضرور کر سکتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی کیونکہ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین. تو آج کے اس ولاگ میں آپ کے جو کچھ کوشچنز ہیں ان کو ایڈریس کروں گی جو مجھے امپورٹنٹ لگ رہے تھے. مجھے لگا کہ ان کو ایڈریس کر لینا چاہیے، شاید آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں. تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اپنے نیو ولاگ. تو آج کا جو پہلے سوال ہے وہ میرے سے کوئی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی گیس جاتی ہے، یا اگر آپ کی گیس جاتی ہے تو آپ کیسے کام کو مینیج کرتی ہیں. تو دیکھیں جہاں پر میں رہتی ہوں، میں مین روڈ پہ رہتی ہوں، تو میری جو گیس ہے وہ نہیں جاتی ہے. ہاں کبھی کبھار بارش اگر ہو جائے تو اس کے بعد وہ کچھ آہستہ کر دیتے ہیں، لیکن گیس جاتی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. سردیوں گرمیوں میں ہمارے یہاں گیس ہوتی ہے، لیکن میں نے پھر بھی احتیاطاً اپنے کچن میں سلنڈر رکھا ہوا ہے، جو آپ نے شاید کچن والے ولاگ میں دیکھا ہوگا جس میں نے آپ سے کچن شیئر کیا کہ میرا کچن کیسا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ڈبل برنر والا جو چولہا ہے وہ لے لیں جو LPG پہ چلتا ہو، کیونکہ جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فوراً اس کو گرم کرنا ہوگا. جب آپ کو گرم کرنا ہوگا تو آپ کو جو ڈبل برنر والا ہے وہ ذرا ایزی رہے گا بندہ. ویسے تو ڈبل بھی نہیں استعمال ہوتا ہے، ایک ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے آرڈر آیا آپ نے چیز گرم کر دی. لیکن یہ ہے کہ پھر اگر آپ کے یہاں گیس جاتی ہے تو آپ پھر سلنڈر بھی لازمی رکھیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ ڈبل برنر والا اسٹوو لے لیں تو وہ اور اچھی بات ہے، کافی کنوینئنس ہو جاتی ہے آپ کو. تو اس کے بعد ایک اور کویشچن ہے جو میری سبسکرائبر ہیں عائشہ اقبال، وہ پوچھ رہی تھی مینیو کے بارے میں کہ مینیو کا کیا وہ چکر ہے. مطلب مینیو کیا ہمیں فوڈ پانڈا والے بتائیں گے کہ ہمیں کیا بنانا ہے یا خود ہی کرنا ہوگا؟ تو نہیں، دیکھیں فوڈ پانڈے والے آپ کو صرف اپنی ڈیوائس دے دیں گے یہاں تک کہ ان کا آپ سے جو ہے وہ کنیکشن ہوگا. اس کے بعد سے ڈیوائس مل جانے کے بعد سے یہ آپ پر ہے، آپ چاہے اس پہ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں. آپ چاہے روز نیو مینیو بنائیں، چاہے آپ ایک ہی مینیو رکھیں، اس میں آپ کو بالکل بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ نے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. مطلب ٹوٹلی یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا مینیو رکھیں، کس طرح بنائیں، کتنا بنائیں. اس کا بس یہی ہے کہ آپ نے ان سے ان کو پیسے دینے، انہیں آپ کو اپنی چیز دینی ہے اور آپ نے کام سٹارٹ کر دینا ہے. کام سٹارٹ کر دینے کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو کریں. اس کے بعد ایک یہی سوال ہے جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے. سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کام کرتی ہوں تو کس طرح کرتی ہوں، کس طرح مینیج کرتی ہوں، کیا میرے پاس کوئی ہیلپر ہے، میں نے کام کو کس طرح مینیج کیا ہوا ہے، کیونکہ گھر کا کام بھی کرنا ہے، بچے بھی ہیں، فوڈ پانڈا کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو دیکھیں آج کل جو میری روٹین ہے، مطلب اب بچے اسکول نہیں جا رہے، بچے گھر پر ہی ہیں، چھٹیاں ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو اپنی جو روٹین ہے وہ بتا دیتی ہوں، جو شاید آپ کو بھی اس کو کرنا چاہیے، آپ کو بھی اس کو لے کر چلنا چاہیے. اگر آپ بھی اس کو کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. دیکھیں صبح آج جیسے میں آپ کو اپنا آج کا بتا دیتی ہوں. آج میں صبح اٹھی تھی نماز کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم میں نے نماز پڑھی تھی. پھر اس کے بعد مجھے اچھے سے پتا تھا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. اب ظاہر ہے مجھے دن کا کھانا بھی بنانا ہے، مجھے رات کے لیے بھی کھانا بنانا ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے جب میں دونوں ٹائم کا کھانا نہیں بناتی گھر کے لیے، ہم کبھی ایک ٹائم کوئی دال کھا لیتے ہیں، یا کبھی کوئی ایسی کام چلا لیتے ہیں، یا کبھی بچوں نے انڈے پراٹھے کھانے ہوتے ہیں، یا کبھی سینڈوچز بنا لیتے ہیں. مطلب کبھی کبھی ہم ایک ٹائم اپنا کام ایسے ہی چلا لیتے ہیں. ویسے ظاہر سی بات ہے 2 ٹائم آپ کو کھانا بنانا ہی بنانا ہوتا ہے. اب میں جب آج صبح اٹھی تھی، بلکہ سونے کے ٹائم ہی میں نے دماغ میں سوچ لیا تھا کہ مجھے صبح کیا کرنا ہے. اب میں نے رات کو ہی سوچ لیا تھا کہ میں صبح اٹھوں گی، نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ جاؤں گی. اب ایسا میں نے کیوں سوچا تھا؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے روٹین اتنی ڈسٹرب تھی بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے کہ ہم دیر سے سو رہے تھے، دیر سے اٹھ رہے تھے، اور سارا دن میرا کام میں جا رہا تھا. لائک 5-6 بجے میں فری ہوتی تھی اپنا کام کر کے. پھر ظاہر اس کے بعد چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بھی اپنا ٹائم مانگتی ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں. بچیاں بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، میری روٹین بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. رات کا کھانا ہم لوگ بہت دیر 11 بجے تک جا کے کھا رہے تھے، اور ویڈیو بنانے کا ٹائم بھی بالکل نہیں مل رہا تھا کیونکہ کچھ مینیج ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر ابھی میں بیٹھی، میں نے بیٹھ کر سوچا اور باقاعدہ اپنی روٹین بنائی، لکھا کہ کیا کرنا ہے. اس میں یہ تھا، جیسے میں آپ کو آج سے ریلیٹڈ بتا دیتی ہوں. آج جب میں رات کو جب سوئی تو مجھے پتا تھا کہ مجھے فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے رات کو یہ سوچ لیا تھا کہ میں فجر کے ٹائم اٹھوں گی اور اس کے بعد میں اپنے کام کروں گی، اور میں ناشتے تک یعنی 9-10 بجے تک اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لوں گی. تو آج میں نے ایسے ہی کیا. آج جب میں صبح نماز کے لیے اٹھ گئی، اس کے بعد میں نے چاول بنا لیے. چاول مجھے پتا تھا میں نے بنانے. اس کے بعد میں نے فوراً سے لوبیا بننے کے لیے رکھ دیا، مجھے پتا تھا میں نے لوبیا بنانا ہے. اس کے بعد دن کے کھانے کے لیے پالک میں نے رات کو ہی ریڈی کر کے رکھ دی تھی، ابال کے اور گرائنڈ کر کے. پھر میں نے گوشت جلدی سے ڈی فروسٹ کیا، اس کو دھویا، میں نے گوشت پالک بنا دیا.
اتنے میں مطلب 5:30 سے لے کے 9 9:30 تک میرے یہ سارے کام ہو گئے. دن کا کھانا میرا تیار تھا وقت پہ. میں نے چھوٹی بچیوں کو نہلا دیا, جمعہ تھا, سب نے نہایا. مطلب 2 بجے تک میں نے سب کو روٹی دے دی. روٹی دے کے سب مطلب 2-3 بجے تک میرے سارے کام ہو گئے. ابھی یہ میں آپ کے لیے دیکھیں بیٹھ کی ویڈیو بھی بنا رہی ہوں کیونکہ آج فائنلی ٹائم مل گیا ہے. وہ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ میں نے رات کو ہی بیٹھ کے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنی ٹائم ٹیبل کو جو ہے کیسے یوز کرنا ہے. اب دیکھیں یہ سب آپ پہ بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ ماں ہیں, اگر آپ مدر ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے بچوں نے صبح اسکول جانا ہے, تو ہمارے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے ایکسٹرا کام کرنے کے لیے. بچوں کو اسکول بھیج دینے کے بعد, یا پھر اب جیسے میں نے آج کیا, بچے سوئے ہوئے تھے تو بچوں کے سوئے میں نے سارا کام کر لیا. اسپیشلی چھوٹی 2 بچیاں, کیونکہ جب وہ اٹھ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا ٹائم مانگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مجھے کہ تو یہ ہے کہ میں بھی بہت ریلیکسڈ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس بیچ میں 1-2 گھنٹے جو ایکسٹرا بھی ہیں, میں سوچ رہی ہوں میں لانڈری کر لوں, ہو سکتا ہے وہ بھی کر لوں. تو یہی ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو اچھے سے مینیج کریں. ٹائم ٹیبل کو اچھے سے مینیج کرنا بہت لازمی ہے. دیکھیے اگر ہم صبح اٹھ جاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد اگر تھوڑا سا بعد میں ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, کوئی صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, میرے خیال میں ہم سب کو پڑھنا چاہیے. صبح شام کی دعائیں بہت لازمی ہوتی ہیں, وہ پڑھ لی, اللہ کا نام بھی لے لیا, اذکار بھی کر لیے, پھر اپنا سارا کام بھی کر لیا, بچوں کو بھی ٹائم دے دیا, تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے پتہ نہیں آپ نے کون سی کوئی کامیابی آپ کو مل گئی ہے. آپ اتنا اچھا لگتا ہے, بندہ ریلیکس ہوتا ہے, اپنا سارا کام ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں آج کل تو آپ سب کو بھی یہی روٹین فالو کرنی چاہیے. صبح صبح اٹھے, نماز روزہ بھی کر لیا, اپنا سارا کام بھی کر لیا, اور بچوں کو بھی ٹائم دے دیا. تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ہیلپر دیکھیں, میرے پاس تو کوئی ہیلپر نہیں ہے, میں نے نہیں رکھی ہوئی. ہاں افورڈ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی, کیونکہ ماشاءاللہ میں اتنی ایکٹیو ہوں کہ میں اپنے سارے کام خود کر لیتی ہوں. تو ہیلپر کی مجھے ایسا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ میں سارے کام خود کر لیتی ہوں, اچھے سے کر لیتی ہوں. بلکہ اب تو بڑے جو 2 بچے ہیں وہ دونوں بھی کافی ہیلپ کر دیتے ہیں, کیونکہ گھر پہ ہی ہیں تو ماشاءاللہ کام ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں ہیلپر رکھیں گے تو آپ جو پیسے کمائیں گے, ظاہر ہے آپ کو اس میں سے ہیلپر کو بھی دینے ہیں. آج کل آپ کو 15-20 ہزار سے کم کی کوئی ہیلپر مل جائے, میرا نہیں خیال ایسا کہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آج کل ہیلپرز جو ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ جو ہے پیسے کی وہ بڑی ہوئی ہے. دیکھیں اگر جب جیسے میں اگزامپل لے لیتی ہوں اپنی, اب اگر میں 40,000 کما رہی ہوں مہینے کا, تو اگر مجھے 15-20 ہزار ہیلپر کو ہی دے دینا ہے تو پھر مجھے کیا بچے گا؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ خود ہی ایکٹیو ہیں میری طرح, تو آپ سارے کام خود ہی کر لیں. ظاہر ہے آپ اپنے کام کے عادی ہوتے ہیں, آپ نہیں برداشت کر سکتے ایسے تھرڈ پارٹی کو کہ وہ آئیں اور وہ آپ کے کام میں مطلب الگ طرح سے کام کریں. وہ کیا اچھا نہیں لگتا, مجھے بھی نہیں اچھا لگتا کہ میں اب ایک طرح سے کام کر رہی ہوں تو دوسرا بندہ جو ہے وہ آ کے اپنی طرح سے الگ سے کام کرے. تو میں تو بالکل بھی اس فیور میں نہیں ہوں کہ ہم ہیلپر رکھیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. رات کو وقت پر سوئیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. 6 سے 7 گھنٹے کی نیند کریں جو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی نیند کمپلیٹ ہوگی تو آپ سارے کام بہت اچھے سے کر لیں گے. رات کی نیند اچھی کر لیں, صبح وقت پہ اٹھ جائیں. جب آپ صبح وقت پہ اٹھیں گے نا, مطلب اللہ نے ایسی تو نہیں نظام بنایا نا, کوئی کچھ سوچ کے کچھ مطلب کچھ دیکھ کے ہی اللہ نے نظام بنایا. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے. تو دوسرا ایک اور جو بات ہے مینیو سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو بالکل بھی مت تھکائیں. جیسے میں صرف 2 ڈشز بنا رہی ہوں, یعنی مین جو ہیں وہ 2 ڈشز ہیں. میں لوبیا بنا رہی ہوں, میں کڑی پکوڑا بنا رہی ہوں. میں تقریباً ہر دوسرے دن یہ ڈشز بنا رہی ہوں, کیونکہ ایک دن میں ڈش بنا دیتی ہوں, اس کی 10-12 پلیٹیں تیار کر دیتی ہوں, تو وہ میری 2 دن چل جاتی ہیں. لوبیا کی بھی 10-12 پلیٹیں ہوتی ہیں, کڑی کی بھی 10-12 پلیٹیں ہوتی ہیں, تو وہ میری 2 دن چل جاتی ہیں. تو میں آرام سے 1-2 دن ٹھہر کے اپنا کام کر لیتی ہوں. میں نے اپنے آپ کو زیادہ برڈنائز نہیں کیا ہوا. اگر آپ بھی نیو فوڈ پانڈا پہ کام کرنے والے ہیں تو آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے آپ کو ایک دم سے برڈنائز مت کریں. اپنا جو برڈن ہے وہ کم سے کم رکھیں. اب نیو ڈشز ٹھیک ہے آپ ٹرائی کرتے رہیں. اگر آپ کی ڈش جو ہے وہ اچھی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو سیل کریں. اب جیسے پچھلے دنوں میں نے بھی نیو ڈش ٹرائی کی تھی. میں نے مرغ چنے بنائے تھے, لیکن میں نے وہ ڈش اپنی جس دن ریڈی کی تھی وہ اس دن بھی آن رہی تھی, اور اس کے نیکسٹ ڈے بھی وہ رات 9 بجے تک آن رہی تھی. پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر یہ آج رات 9 بجے تک نہیں اگر سیل ہوتی تو ہم اس کو خود ہی کھا لیں گے. تو ایسے ہی ہوا, وہ 1.5 دن مطلب آپ سمجھے 1.5 دن وہ پڑی رہی ہے میرے پاس. پھر اس کے بعد وہ سیل نہیں ہوئی, اس کا کوئی آرڈر نہیں آیا, تو اس کو ہم نے خود ہی کھا لیا. تو بس یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں بنائیں جو آپ کی سیل ہو رہی ہیں, اچھی سیل ہو رہی ہیں. تھوڑی سی اسٹارٹ کریں تاکہ آپ اچھے سے کام کر سکیں, اور جب آپ کا دل کرے تو آپ نیو ڈش ٹرائی کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اگر آپ کی نیو ڈش جو ہے وہ سیل ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں سیل ہوتی تو آپ سمپلی اس کو اپنے مینیو سے آؤٹ کر دیں.
میرے خیال میں آرڈر کی آواز آ رہی ہے، تو چلیں پھر چلتے ہیں. ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.